تمہارے لیے ہم آئے یہاں. بلا یار ذوق بیدار کرو یار. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں. خلیل و مسیح کلیم و نجی سبھی سے کہیں نہ بنی ہے یہ بے خبری کہ خلقت پھری کہاں سے کہاں. پیار نہ لانا یہ بے خبری کہ خلقت پھری کہاں سے کہاں. اس لیے میرے دوستو دنیا بھی میرے نبی کی، عقبہ بھی میرے نبی کی ہے. اور یاد رکھو جس کا رشتہ میرے نبی کی ذات سے پکا ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ کی ساری مخلوق اس کی حیا کرتی ہے. سبحان اللہ کی آواز ہے. کیا چرند کیا پرند کیا درند جس کی نسبت میرے نبی سے ہو، چاہے وہ نسبت ایمانی ہو، چاہے وہ نسبت زمانی ہو، چاہے وہ نسبت چاہے وہ نسبت خاندانی ہو، میرے نبی سے جس کا رشتہ جڑ جاتا ہے مخلوق بھی اس کا حیا کرتی ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمانا. خلیفہ متوکل کا زمانہ ہے. کس کا؟ خلیفہ متوکل کا زمانہ ہے. خلیفہ متوکل کے دور میں ایک عورت آ کر کے یہ کہتی ہے کہ اے خلیفہ میں سید زادی ہوں، میں سید زادی ہوں، میرا وظیفہ مجھے مقرر کر دے. اس کو ڈاؤٹ ہوا کہ نہ جانے کون سی سید زادی ہے. اسی جگہ پر امام علی رضا موجود تھے. خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ یہ عورت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ میں سید زادی ہوں، اس کو میں کیسے جانوں کہ یہ سید زادی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی نسخہ بتائیں کہ پتا چلے. امام علی رضا نے فرمایا کہ اے متوکل اے خلیفہ، تو ایسے کر کہ اس عورت کو درندے کے آگے ڈال دے. اس نے پوچھا جناب وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے ابا سے سنا ہے ان اللہ حرم اولاد الحسنین علی السباع فلتلقل السباع. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جتنے درندے ہیں ان پر اللہ نے سید زادوں کا خون حرام کر دیا ہے. اس لیے تو درندے کے آگے اس کو ڈال دے. اگر یہ سید زادی ہوئی درندہ ایسے کچھ نہیں کہے گا. جیسے ہی اس عورت نے سنا بھاگ گئی، کہنے لگی میں تے دنیا دے پیسے لین آئی تھا، میں سید زادی نہیں ہوں. وہاں سے بھاگی. وہ جو خلیفہ متوکل تھا وہ تھوڑا تھوڑا اندر سے امام علی رضا سے جھیلت تھا. اس لیے کہ لوگوں اگر کسی کو عزت ملی ہو لوگ دیکھ کر جلتے ضرور ہیں. اور میرے گورڑے کا پیر جس گھڑی اپنے مرشد خانے پہ گئے تو مرشد نے ایک ہی دعا دی تھی، جا میڈا بچڑا شالا محسود تھی میں. یہ دعا دی تھی کہ جا لوگ تجھ سے حسد کریں. اس لیے لوگوں کیونکہ حسد کسی کمال پہ ہوتا ہے، حسد کسی کمال پہ ہوتا ہے. تو وہ حسد کرنے والا تھا خلیفہ. اس نے کہا چلو یہ ادھر کوئی کام کرتے ہیں. کہنے لگائے امام علی رضا آپ نے تو کہا ہے کہ اس عورت کا طریقہ آزمائیں، کیوں نہ یہ نسخہ آپ پہ آزمایا جائے. حضرت امام علی رضا مسکرائے فرمایا بالکل. اس نے اس زمانے میں بادشاہوں کے پاس بڑے بڑے پنجرے ہوتے، پتہ ہے نا جیسے آج کل بھی لوگ حکمرانوں کے پاس ہے، ان کے پاس شیر بھی ہوتے اپنے روب کے لیے رکھے ہوتے. بادشاہ نے ایک کام کیا، ایک صحن میں اس نے 3 بھوکے شیر چھوڑے.
اور ایک دروازے سے امام علی رضا کو اندر جانے کا کہا. وہ شیر اونچی اونچی آواز سے دھاڑ رہے تھے. ان کی آواز کی وجہ سے کان لوگوں کے پھٹ رہے تھے. جیسے امام علی رضا آگے گئے دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ ابھی اسے ٹکا بوٹی کر کے اسے چھین کے بوٹی بوٹی کر کے نوچ کے یہ شیر کھا جائیں گے. لیکن جیسے امام علی رضا سامنے گئے وہ بھوکے درندے وہ امام علی رضا کے قدموں پہ آ کر پاؤں چاٹنے لگ گئے پاؤں چاٹنے لگ گئے. اللہ اللہ یہ منظر دیکھ کر خلیفہ کانپنے لگا. خلیفہ کانپنے لگا کہنے لگا او آلے نبی اور نبی کے گھر والوں اللہ نے تمہاری کتنی عزتیں رکھی ہیں کہ درندوں کو بھی پتہ ہے کہ رسول کی آل کی عزت کیا ہوتی ہے. میرے دوستو میرے نبی کا یہ مقام ہے میرے نبی کی یہ عزت ہے کہ میرے نبی سے کسی کی نسبت جڑ جائے اللہ اسے بھی اتنا کمال دیتا ہے کہ مخلوق بھی اس سے حیا کرتی ہے مگر کوئی حسینو جبینو نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار. اور اس لیے میرے احمد رضا نے فرمایا تھا کہ چنی نو چنا بنے دو جہاں